بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تختی نمبر 4 کا سبق نمبر 7 پڑھا تھا، تو آج ابھی سبق نمبر 8 پڑھیں گے، اور اس میں تختی نمبر 4 اور 5 4 5 یہ دونوں تختیوں کا انشاءاللہ آگے کمپلیٹ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات نے زبر، زیر، پیش اور حرکات اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور لفظ کو، حرف کو اسٹریچ کرنا، کھینچنا، نہ کھینچنے کے بارے میں یہ پڑھا تھا۔ اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے جو سبق پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے، صرف 2 لائنیں یاد کرنی ہے اور بچے کو کروانی ہے۔ تو جیسے بچہ بالکل تلفظ کے ساتھ پڑھنا، 2 لائنیں اس نے سنا دی، عین اور حا، یہ اس نے پڑھ کے سنا۔ عین پر اکثر بچہ غلطی کرتے ہیں، آ تو پڑھ لیتے آ، جب زیر کی باری آتی ہے تو پڑھتے ای، آ ای، ای نہیں پڑھتے۔ تو اس کو اسی طرح کوشش کر کے نا، آ ای رو، یہ جتنی پریکٹس ہو سکتی ہے یہاں کر لیں گے، آگے ہمیشہ کے لیے آپ کا قرآن صحیح اور پکا ہو جائے گا۔ اس لیے ح ہی نہیں پڑھنا، آگے زیر کی باری آئے گی تو ہی نہ پڑھے بچہ، حی پڑھے، حی۔ اس کے بعد ہے غین کی بات، یہ بھی سمجھا دی تھی۔ آگے کمپلیٹلی تختی اسی طرح سے پڑھنی ہے، لیکن جہاں پہ جو قابل توجہ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک را کی آتی ہے، را کے اوپر زبر، زیر، پیش آتی ہے۔ جب را کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا، زبر اور پیش کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن زیر کو پڑھنے کے ساتھ اس کی آواز نکلے گی الگ طریقے سے، جیسے را یہ زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ وہ۔ تو یہ آپ نے بچے کو پر کرنا سکھانا، جیسے را پہلی تختی کے اندر اس نے پر کرنا سیکھا تھا، اسی طرح سے را اور رو پیش اور زبر والے حرف کے ساتھ اس کو پر کرنا ہے، اور زیر والے کے ساتھ ری کر کے پڑھنا ہے، ری ری۔ جہاں بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو وہ باریک پڑھی جائے گی، ری، ری نہیں پڑھنا، ری یہ نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے جی، ری۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی اسی طرح سے ہی ضاد آ گیا، ضا، ضی، ضو، تو اسی طرح زا آئی، زا، زی، زو، ثا آئی تو ثا، ثی، ثو، ذال ہوا، ذال، تو ذال کے اوپر زبر زیر پیش آئی تو پڑھیں گے لا، لی، لو، نرمی کے ساتھ زبان کو باہر نکالنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زا کی باری آئے گی تو پڑھیں گے زا، زی، زو۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ہے تنوین والی تختی، تختی نمبر 5، تنوین۔ اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ یہ بچے کو یاد کروا دیں، صرف سبق ہی اتنا سا دیں کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں، تو بچہ بتائے تنوین، تنوین۔ تو تنوین پڑھ لی، یاد ہوگی۔ 2 زبروں کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 زیروں کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ ان تینوں کو ان کا مجموعی نام نہیں ہے، جیسے زبر، زیر، پیش والے تینوں جو حروف ہیں، ان کی زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور صرف زبر اور زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر زبر آئی، با کے اوپر زبر آئی تو زبر کو حرکت کہیں گے، اور با کو، جس کے اوپر زبر ہے حرکت والی با، اس کو متحرک کہیں گے۔
اسی طرح زبر زیر پیش میم پر آ گئی تو میم کو متحرک کہیں گے۔ تو تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے نام دیا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں، تنوین کا بس اپنا ہی نام ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، صرف 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس پر تنوین آ جائے اس کو منون کہتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ وہ بہت خاص طور پہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس کو بغیر جوڑ کے بغیر ہیجے کے آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے من 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 غننے کے ساتھ، اور اس کا جو جوڑ کریں گے ہیجے جب کریں گے نا تو اس کو پڑھیں گے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ من کے ساتھ تو الف بھی آتا ہے، میم الف 2 زبر من کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو یاد رکھیے جیسے اردو کے اندر کئی چیزیں لکھنے میں آتی ہیں پڑھنے میں نہیں آتی، جیسے زکوٰۃ ہے تو لکھنے میں زکوت آتا ہے اور پڑھنے میں زکوٰۃ آتا ہے، اسی طرح سے ہی یہ میم 2 زبر من، تنوین والا کوئی بھی حرف ہوگا نا 2 زبروں والا تو وہاں پہ تنوین کے ساتھ الف 2 زبروں والے حرف سے کے بعد فوراً الف ہوتا ہے لکھا ہوا۔ تو یہ کلی طور پر نہیں ہے بلکہ اکثر میم یا کوئی بھی حرف ہوگا نا 2 زبروں والا تو اس کے آگے الف لکھا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، یہ کلی طور پر نہیں لیکن اکثریتی طور پر یہ الف لکھا ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے جو ایک تختی چھوڑ کر پھر 2 تختیاں چھوڑ کر جو 8ویں تختی پڑھیں گے اس میں یہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے یہاں تک اتنی بات یاد رکھیں۔ اسی طرح سے من 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 کے ایک قیاس کے ساتھ آپ کمپلیٹلی تختی اس کی پریکٹس کریں اور تلفظ کا پھر کہہ رہا ہوں خاص خیال رکھیں، اور میرا سبق سنتے ہوئے آپ جو سماعت کر رہے ہیں نورانی قاعدہ سامنے رکھ کر آپ سماعت کریں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آگے 2 زبریں زیریں 2 پیش سا پہ آ گئے تو آپ پڑھیں سن سن سن، اسی طرح قن قن قن، ون ون ون، اسی طرح قن۔ تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے بس۔ اللہ آپ کو سمجھ کے ساتھ مجھے بھی اللہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔